السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الناس کی مشق ہو گئی تھی، تو آپ سورۃ الفلق کی انشاءاللہ ہم مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے سے تاکہ زیادہ فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ۔ اور جو پڑھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنا کال یعنی میوٹ پر ہی رہے تو پریکٹس تو کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ قرآن نے نکالا، قرآن نے نکالا۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ چلے میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بس رہنے دو، اب وہ نکالو کتاب۔ تو انشاءاللہ ہم نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ان دونوں صورتوں کی پریکٹس کی ہے، تو امید ہے کہ سورۃ الناس کی بھی کل آپ نے بھرپور مشق کی ہوگی۔ خاص طور پہ جب کوئی سورت کی تلاوت کی جائے اور اس کو ہم یہاں پر کلاس میں پڑھیں، تو اپنے طور پر بھی ایوننگ میں، مارننگ میں جب ہمیں ٹائم ملے تو ہم اس کو ریوائز لازمی کریں۔ یہ گروپ میں انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے۔ تو آج ہم مخارج شروع کریں گے۔ ظاہر ہے جب میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو پہلا سیکشن ہوگا وہ مخارج کا ہے۔ یاد رکھیے مخارج کس کو کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں، کہ حروف کو کہاں سے نکالنا ہے، پروننسیشن، ادائیگی کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ جب ہم بولتے ہیں تو بولنے کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، زبان سے ہے، دانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو بولنے کی رکھی ہے وہ منہ کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں وہ منہ سے کرتے ہیں۔ تو مخارج سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم الف با سیکھ رہے ہیں۔ حضرت کیا سیکھ رہے ہیں؟ الف با سیکھ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 5-7 سال کا، قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، اس کو الف با تا اس کو نہیں پتا ہوتا میں کہاں سے ادا کر رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ بڑے ہیں تو اس لیے ہم نے بھی الف با سیکھنی ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے طریقے کے ساتھ، بس اتنی سی بات ہے۔ 29 حروف تہجی ہیں، 29 الفابیٹ حروف تہجی عربی زبان کے، جن کے ارد گرد سارے قرآن پاک کے بھی الفاظ ہیں۔ تو 29 حروف تہجی کی ادائیگی انشاءاللہ ہم سیکھنا آج سے شروع کریں گے، کہ الف کو کیسے ادا کرنا ہے، با کو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ میں نے جیسے کہا تھا نا کہ نوٹس ان کے بن جائیں۔ کتاب تو سینڈ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، کتاب بھی سینڈ ہوگی، اگر آپ نوٹ بنا لیں جو آن لائن بھی ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ ہم جہاں سے حروف ادا کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یاد رکھیے 29 حروف ہیں، لیکن ان کی 17 جگہ ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہوں گے جو گلے سے نکلتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ناک سے نکلتے ہیں، نون اور میم، نون میم یہ ناک سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حلق سے نکلتے ہیں، حلق گلے کو کہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ نا مخارج کی تفصیل ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں خاص طور پہ
ہم جو چیز پڑھیں گے وہ حروف مدہ پڑھیں گے، حروف مدہ. یاد رکھیے قرآن پاک میں جب ہم کسی حرف کو لمبا کرتے ہیں نا، تو لمبا کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر حروف مدہ ہوتے ہیں. مدہ یا مدو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا. تو حروف مدہ کو بھی ہم لمبا کرتے ہیں. یہ پہلا ہم آج مخرج پڑھ رہے ہیں. پہلا مخرج میں 3 کیٹیگریز ہیں، 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا. کون کون سے؟ الف، واو اور یا. جب بھی قرآن پاک میں جو اوپر مد آتی ہے نا، تو وہ انہی 3 حروف کے اوپر آتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے حروف مقطعات ہے، صاد اس کو بھی لمبا کر رہے ہیں، وہ مقطعات ہیں. نون ان کو بھی لمبا کر رہے ہیں. لیکن عام طور پہ روٹین میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت ہم الف، واو اور یا ان 3 حروف میں سے کسی ایک کو لمبا کر رہے ہوں. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ الف کو کب لمبا کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ الف کو لمبا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف ہے لیکن اس کو لمبا نہیں کرتے، کہتے ہیں جی جمع ہے. تو الف، واو اور یا یہ 3 حروف مدہ ہیں. آج کا سبق ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. الف کب مدہ ہوتا ہے، الف کو لمبا کب کرتے ہیں؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. قال، اب قال کو ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے، اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے. کانا، یہاں پر بھی الف مدہ اس سے پہلے زبر ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں. جو آن لائن ہے وہ جلدی جلدی لکھ کر اگر مثالیں دے سکتے ہیں تو فٹافٹ بتا دیں کہ الف مدہ کی مثالیں کون کون سی ہے قرآن پاک میں. بہت ساری ایسے مقامات ہیں. اور آپ کے ذہن میں محترم کوئی مثال ہو الف مدہ کی؟ اذا جاء، اذا، یہاں پر اذا کو لمبا کر رہے ہیں نا، تو زال کے بعد الف ہے اور زال کے اوپر زبر ہے. یہ الف مدہ ہے کہ الف کو لمبا کرتے ہیں. ایلافہم، وہ بھی کھڑی زبر بھی الف مدہ کے حکم میں ہے، وہ بھی لمبی کرتے ہیں. پھر مالک یوم الدین میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن وہ بھی الف میں، اس کو بھی لمبا کریں گے. جی آن لائن میں سے کسی نے بھی کوئی مثال نہیں دیجیے الف مدہ کی مثال. جی الف مدہ کی مثال آ گئی، ناس، قل اعوذ برب ناس. یہ جو ناس کو ہم لمبا کریں کیوں کریں گے؟ الف مدہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور مثال دی ہے، جزاک اللہ جی، مالک یوم الدین میں بھی الف مدہ ہے. صراط الذین، یہاں پر الف مدہ ہے الف سے پہلے. انشاء، یہ بھی مثال تقریباً ٹھیک ہے عبد الحفیظ صاحب کی، تقریباً یہ مثال ٹھیک ہے کیونکہ اب حمزہ آ گیا تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا. خیر یہ آپ نے سمجھ لیا. یا ایھا الذین غاسق اذا وقب، تو الف مدہ ہے، الف سے پہلے غین ہے، اس کے اوپر زبر ہے. غاسق، یا ایھا الذین، یہ مد ہے لیکن مد الف کے اوپر ہے، ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. انا اعطیناک الکوثر، انا میں بھی الف مدہ ہے. لا الہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو خیر بہت ساری مثالیں ہو گئیں، آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے الحمدللہ کہ الف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. کافرون، یہ بالکل زبردست مثال ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ واو مدہ کو ہم پڑھتے ہیں. واو مدہ کب ہوتی ہے؟ اب آپ لوگوں نے واو مدہ کی مثالیں سوچنا شروع کر دینی ہے، میں پوچھوں گا آپ نے فوراً بتانی ہے. واو اس وقت مدہ ہوتا ہے کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. اس کے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. یہ جو کافرون کی مثال دی ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، اس کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر واو ہے اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، کافرون. اچھا ہم تعوذ پڑھتے ہیں جی، مثال دی جزاک اللہ بنت افتخار نے کہ اعوذ باللہ. اب واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ یہاں پر بھی واو مدہ ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہم واو کو لمبا کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ واو مدہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. پھر اسی طرح اور جی مثالیں دے دیں جی، آپ بھی دے دیں، جو آن لائن ہے وہ بھی دیں گے، دونوں انشاءاللہ مثالیں، تاکہ مثال سے بات مزید سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واو مدہ ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم نے لمبا کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لا تکونوا، قالوا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، قالوا انا للہ، وہاں پر قالوا میں بھی واو مدہ ہے، کانو میں بھی واو مدہ ہے. آپ کون سی دے رہے ہیں مثال؟
یوسیکم اللہ، ماشاء اللہ، زبردست مثال ہے کہ یہاں پر بھی واو مدہ ہے اور ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں. یؤمنون، یہاں پر بھی واو مدہ ہے. قانتون، یہ بھی واو مدہ ہے. یہ محمد صاحب نے بھی مثال دی ہے. یفعلون، یا ساکن، واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش. والطور وکتاب مستور فی رق منشور. جزاک اللہ. یہ تین یقیمون. الحمدللہ، واو مدہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. یراؤون، یوقنون، سب نے مثالیں دی ہیں. یہ مثالیں آ رہی ہیں، سب دے رہے ہیں، تو الحمدللہ جو سمجھ گئے. تو واو مدہ اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا تو یہ واو ساکن، اس سے پہلے پیش واو مدہ. اب ہم آتے ہیں یا مدہ کی طرف. یا مدہ کی طرف اس کی بھی مثالیں فوراً ذہن میں رکھیں. یا مدہ کب ہوتی ہے؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو. واو اس وقت مدہ ہوتا ہے. مدہ کا مطلب لمبا کرنا ہے. جب واو ساکن سے پہلے، واو مدہ کب ہوتا ہے؟ پیش ہو. اور یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. جب یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. اب اس یا کو ہم لمبا کریں گے. وقف میں ہو تو جتنا مرضی. اچھا، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. الحمد للہ رب العالمین. ہم نے کیوں لمبا کیا عالمین کو؟ کیونکہ یہ یا مدہ آ گئی نا، یا سے پہلے زیر ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی یا مدہ. یاد رکھیے کہ جب حروف مدہ کا اصول یہ ہے کہ جب وقف میں آ جائے تو اس کو جتنا مرضی لمبا کرو. یعنی جتنے مرضی سے مراد 3 یا 4 الف کی مقدار. عام طور پہ جب نماز میں قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان حروف مدہ کو خوب لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھے. اور مثالیں اب آپ لوگوں کی طرف سے آئیں گے. جیسے آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہے؟ سوچیں جلدی جلدی، باقی بھی سوچ رہے ہیں. ہاں، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. یہ یا کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے والتین. یہاں پر بھی یا ساکن. الذین الذین، یہ بھی یا مدہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. جزاک اللہ. یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ یا مدہ کی. تو خلاصہ دوبارہ سمجھیے. ابھی میں کتاب کی طرف نہیں آیا، ہم کتاب سے ذرا پڑھ لیں گے جو آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی جا رہی ہے نا. میرا تھا اس سے پہلے ذرا آپ کو بتا دیا جائے کہ الف مدہ. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اور یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. زبر، پیش اور زیر. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ الف ساکن نہیں ہوتا. الف کو کہنا خالی ہوگا. الف سے پہلے زبر ہو، زبر ہو اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے ہاں واو کب ہوگا؟ ہاں، واو کا مدہ ہوگا جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا. اس کی پریکٹس آج پورا ہفتہ آپ نے کرنی ہے. قرآن سے تلاش کر کے نا پورا ہفتہ پریکٹس کرنی ہے. اچھا جی، اب کتاب کی طرف آتے. نہیں، اگلا سفر نہیں کرنا ابھی. یہ ابھی اسی پہ چلے گا اس کو. جی، اب سبق نمبر 2 آپ کے سامنے جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے اس کو ذرا ہم پڑھتے ہیں. مخارج. حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے نکل رہا ہے. اب یہ مخرج کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق، گلے سے، زبان سے، منہ سے، ہونٹ سے، خشوم سے، ناک کے بانسے سے. 17 جگہ ہیں یہ. اور حروف کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں. مخارج کی تفسیر. مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ. اچھا، یہ الف واو یا کہاں سے نکلتے ہیں؟ ابھی تک میں نے نہیں بتایا. یہ نکلتے ہیں منہ کے خالی حصے سے. الف، اس میں نہ دانت استعمال ہو رہے ہیں، نہ اتنی ہونٹ اور نہ گلا ہو رہا ہے. منہ کا خالی حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ منہ کے خالی حصے سے. تو ہم نے حروف تہجی میں سے 3 حرف کا مخرج پڑھ لیا. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 29 میں مائنس کرو 3، 26 رہ گئے. 26 رہ گئے، وہ ہم بعد میں پڑھتے رہیں گے. تو منہ کا خالی حصہ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، جب یہ دونوں مدہ ہوں. اچھا، الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے مالکی. واو کب مدہ ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، جیسے اعوذ. اور یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. جزاک اللہ. جیسے رحیم. یہ جو انہوں نے منہ بنایا ہوا ہے حضرت، یہ دیکھیں، یہ منہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا جی، اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں. یہ ہم اس سے پڑھ رہے ہیں.
یہ منہ کا خالی حصہ ہے، منہ کا خالی حصہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خیشوم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ، اس سے الف واو اور یا ادا ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے الف الگ بتایا، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کی انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے خاص طور پہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ یہ بہت اہمیت ہے اس کی، اور خاص طور پہ آپ سورۃ الفلق ذرا نکالیں. سورۃ الفلق جب ہم دیکھیں گے قرآن پاک سے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے، اور یا مدہ کون سی ہے. تو ابھی آدھا منٹ ہے، اس کو سارے ذرا دہرا لیں، اور اگر جو کوئی مسئلہ ہے اس میں تو میرے سے پوچھ لیں. آخری دو صورتیں تو فلک نکالیں ذرا جس کی ہم نے پریکٹس کی ہے. جی بالکل یہ سوال کیا ہے جی، من شر ما خلق، تو ظاہر ہے اس میں بھی الف مدہ ہے ما خلق میں، اس لیے تو ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں ما خلق کو. اچھا یہ آپ کے سامنے سورۃ الفلق کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس بھی قرآن نہیں ہے، چلے آئندہ انشاءاللہ السلام کوئی علیکم. اہتمام کریں. جی وعلیکم السلام. جو خلق ہے وہاں کے اوپر مد